والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 21، 22 اور 23 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. ترجمہ کنز العرفان، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بدلے بتوں کی عبادت کو اختیار کر لیا. یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. یہ دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ کر خسارے میں پڑ گئے، کیونکہ انہوں نے عزت والی چیزیں دے کر ذلت والی چیزوں کو اپنا لیا. یہ دنیا کا خسارہ ہے، اور آخرت کا خسارہ یہ ہوگا کہ وہ ذلت والی چیزیں بھی ہلاک ہو جائیں گی اور اس کا بھی کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. یعنی یہ بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں تو قیامت والے دن فرمائے بت بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا بھی کوئی اثر باقی نہیں رہے گا. تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت اختیار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. کون سے لوگ؟ کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا خدا بنا لیا. اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، کیونکہ عزت و رفعت عطا کرنے والا دین یعنی اسلام قبول کرنے پر آخرت میں انہیں جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دینے والی چیزوں یعنی بتوں کی عبادت پر راضی ہو کر آخرت میں جتنی منازل اور اس کی نعمتوں کو جو ہے وہ بیچ دیا، اور ان کے عوض آخرت میں جہنم کی منازل اور اس کے دائمی عذابات کو خرید لیا. اس لیے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان کے اندر ہوں گے کہ جنت کو بیچ کر انہوں نے معاذ اللہ دوزخ کو خرید لیا. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اپنی اخروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے دنیا کی بھلائی اور بہتری کو ترجیح دینا انتہائی خسارے کا باعث ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی زیادہ کوشش کرے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. وہ معمولی سی دنیاوی منافعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ دے گا، یعنی تھوڑے سو پیسوں پر، اور جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک کھانے کی پلیٹ پر وہ اپنے دین کو بیچ دے گا. حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا زاہد ہے جو اپنی قبر کو اور اپنے فنا ہونے کو نہ بھولے، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، باقی رہنے والی کو فنا ہو جانے والی پر ترجیح دے، اپنے آنے والے دن کو شمار نہ کرے، خود کو مردوں میں شمار کرے. تو یہ حدیث پاک ہیں دونوں. ایک میں ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی آخرت کو ترجیح دے، اور دوسری میں یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ معمولی سی منفعت کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالیں گے. یعنی جہاں پر ان کو اپنا دنیا کا فائدہ نظر آئے گا تو وہاں پر معاذ اللہ وہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو بھی نہیں دیکھیں گے. جیسے کہ ہمارے جو لوگ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو بعض ممالک کے اندر سنا گیا ہے کہ ان سے سین کروائے جاتے ہیں کہ آپ اپنا سین کریں کہ ہم قادیانی مذہب کے ہیں، یا بعض اوقات عیسائی مذہب پر ان سے سین کروائے جاتے ہیں. تو لوگ جو ہے وہاں پر اپنے آپ کو لکھ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم قادیانی ہیں یا عیسائی ہیں. وہ دل کے اندر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو معمولی سی دنیا کے بدلے میں وہ اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں. تو اگر کوئی اپنے آپ کو معاذ اللہ قادیانی لکھے گا تو علماء فرماتے ہیں لکھنے ساتھ ہی بندہ کافر ہو جائے گا، اگرچہ اپنے آپ کو دل میں مسلمان کہتا رہے. اسی طرح اگر کسی نے وہاں پر عیسائی لکھا تو لکھنے ساتھ ہی وہ
جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا رہے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی معاملات واقعات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ دنیا کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو معاذ اللہ اپنے مذہب کو بیچ ڈالتے ہیں، حالانکہ دوسرے مذہبوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی یہودی نہیں ملے گا کہ وہ لکھ دے کہ میں مسلمان ہوں، یا کوئی ہندو آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ لکھ دے میں مسلمان ہوں، جبکہ مسلمان یہ لکھ دے گا پیسوں کے لیے میں ہندو بھی ہوں، معاذ اللہ یہودی بھی ہوں، عیسائی بھی ہوں، قادیانی بھی ہوں۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی کمزوری ہے کہ یہ دنیا کے معاملات میں معاذ اللہ اپنے دین کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ بے شک جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دنیاوی حالات اور اخروی خسارے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اس آیت میں اہل ایمان کے دنیاوی حالات اور اخروی فوائد بیان فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی کے وقت ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب و عذاب کا جو بھی وعدہ فرمایا اس کی سچائی پر جو ہے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، یعنی دل کے ساتھ اس چیز پر، قلب سلیم کے ساتھ اس چیز پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی نقص یا کمی نہ رہ جائے۔ جن لوگوں میں یہ تینوں اوصاف ہوں تو وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ ہمارے اسلاف کا یہی حال تھا کہ وہ اپنے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے، بلکہ وہ عظیم المرتبہ صحابی جن کے عدل و انصاف اور بہترین حکمرانی پر تاریخ اسلام کو ناز ہے، جنہوں نے دنیا ہی میں مالک جنت قاسم نعمت کی زبان اقدس سے جنت کی بشاریں دیں، یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم، وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ خوفزدہ رہتے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم پر قتلانہ حملہ ہوا اور شہادت کا وقت قریب آیا تو ایک انصاری نوجوان حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، اے امیر المؤمنین، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو کہ اسلام میں آپ کا جو مقام ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ پھر جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل و انصاف کیا، اس کے بعد آپ نے شہادت پائی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اے بھتیجے، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے، نہ عذاب ہو اور نہ ہی مجھے ثواب ہو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد 8 یا 9 سال کے بعد ایک صحابی رسول نے حضرت فاروق اعظم کو خواب میں دیکھا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا، کیا آپ غسل فرما کر آئے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں 9 سال تک اپنے رب کو حساب و کتاب دیتا رہا ہوں، تو حساب و کتاب دینے کی وجہ سے اس خوف کے اندر میں ڈوبا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے اس قدر پسینہ آیا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں غسل کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین اسلاف کا طریقہ کار تھا۔ پھر عادل صحابی رسول دنیا میں جن کو جنت کی بشارت ملی، ان کا حال یہ ہے کہ 900 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حساب و کتاب لیا۔ تو پھر ہم جیسے گناہ گار جن کے پلے نہ تو نیکیاں ہیں نہ ہی اخلاص ہے، تو اپنے اوپر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب ان نیک لوگوں کا حال یہ تھا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کے ساتھ اپنی عافیت والا، رحمت والا معاملہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔